السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر حسین علیہ شیخ حافظہ اللہ تعالی۔ موضوع اللہ کا حق، عقیدہ توحید اور اس کے منافی امور۔ ترجمہ شیخ شفقت الرحمن مغل حافظہ اللہ تعالی۔ میں تاریخ 22 ذوالحجہ 1437 23 ستمبر 2016۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے اسی سے مدد و ہدایت کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں اور نفسانی و برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں ہی آئے۔ لوگو، اپنے اس پروردگار سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اسی سے جو اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ نیز اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ بلا شبہ اللہ تم پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچی بات کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ بڑی کامیابی کا مستحق ہے۔ مہلک ترین گناہ، سب سے بڑا ظلم اور عظیم ترین جرم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ اس کا مرتکب جو بھی ہوا ہلاک ہو گیا، اور جو شرک کی حالت میں مرا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سورہ مائدہ آیت 72۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اس حالت میں فوت ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا۔ بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے کہ اللہ کا شریک بناتا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا۔ مسلم۔ اسی لیے جو شخص بھی کامیابی و کامرانی چاہتا ہے، خیر اور پاکیزگی کا متلاشی ہے، تو وہ شرک و شرک کے ذرائع سے بھی بچ کر رہے، شرکیہ امور کے اظہار اور ان کے وسائل سے بھی دور رہے، تاکہ دنیا اور آخرت میں امن اور مطمئن زندگی گزارے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی تو انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ انعام آیت 82۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو آگ پر حرام کر دیا جس نے رضا الہی کے لیے لا الہ الا اللہ کہا۔ متفق علیہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ بناتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ مسلم۔ خبردار، شرک کی بنیادی اور اہم ترین صورتوں میں یہ شامل ہے کہ آپ کسی بھی مخلوق کی، چاہے وہ نبی ہو یا فرشتہ یا کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ جیسی تعظیم کریں، یا آپ ان میں اللہ تعالیٰ کی صفات مانیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ کہہ دیں، بے شک میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، بے شک تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک مت بنائے۔ سورۃ الکہف آیت 110۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کی بھی تصدیق اپنے فرمان سے کی ہے کہ تم میری شان ایسے بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرو جیسے عیسائیوں نے مسیح بن مریم کی شان بڑھا چڑھا کر بیان کی۔ میں تو صرف بندہ ہوں، اس لیے تم اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو۔ متفق علیہ۔ بنیادی ترین شرک کی مثالوں میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ غیر اللہ کی قسم اٹھاتے ہوئے اس کی اللہ تعالیٰ جیسی تعظیم دل میں رکھیں تو یہ شرک اکبر ہے، اس سے عمل رائے گاں ہو جائے گا، اور اگر اس کی تعظیم دل میں اتنی نہ ہو تو پھر یہ شرک اصغر ہے، لیکن پھر بھی کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ثابت ہے، جس شخص نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے کفر یا شرک کیا۔ ابو داؤد۔ جبکہ بخاری کی ایک روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آباء و اجداد کی قسم اٹھانے سے منع کرتا ہے، چنانچہ اگر کسی شخص نے قسم اٹھانی بھی ہو تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے۔ مسلم اقوام۔ نیکیاں رائے گاں کرنے والے
اور ابدی جہنم کا موجب بننے والے شرک اکبر کی صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس بھی امور کائنات میں رد و بدل کرنے کی صلاحیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ہی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے کسی بھی وسیلے اور ذریعے کے بارے میں یہ نظریہ رکھا کہ وہ بذات خود اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، جیسے کہ کوئی منکے پہنے یا انہیں اپنے گھروں میں رکھے، اور یہ عقیدہ اپنائے کہ منکا بذات خود نفع بخش یا نقصان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، تو یہ شرک اکبر ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو اسے اس کے علاوہ کوئی رفع نہیں کر سکتا، اور اگر وہ آپ کے بارے میں خیر کا ارادہ فرما لے تو اس کا فضل کوئی نہیں ٹال سکتا۔ سورہ یونس آیت 107۔ کچھ جاہلوں کی جانب سے قبروں پر کیے جانے والے کچھ اعمال بھی شرک اکبر کی شکلیں ہیں۔ وہ مردوں سے مانگتے ہیں، ان سے مشکل کشائی اور پریشانیاں رفع کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، ان سے حاجت روائی طلب کرتے ہیں، مشکل حالات وا کروانے کے لیے انہی سے امید لگاتے ہیں۔ یہ شرک کی بدترین صورت ہے جو کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت سے متصادم ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے؟ اور کون ہے جو تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ تم لوگ تھوڑا ہی غور کرتے ہو۔ سورۃ النمل آیت 62۔ یہ بہت عظیم گمراہی اور واضح شرک ہے کہ کوئی کسی بھی مردے کی قبر پر مجاور بنے جو کہ اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، اس کو سجدہ کرے یا اس کی قبر کا طواف کرے یا اس کے لیے ذبح کرے یا اس سے دعا مانگے، اسی سے امید لگائے۔ اللہ کی قسم، یہ بہت بڑا بہتان اور سنگین قسم کا شرک ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارتا ہے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ وہ ان کی پکار سے ہی بے خبر ہیں۔ سورۃ الاحقاف آیت 5۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکاریں جو نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان، اگر آپ ایسا کریں گے تو تب یقیناً ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ یونس آیت 102 آیت 106۔ اللہ کے بندو، اور بڑے ہی خسارے کی بات ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو غیر اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور مخلوقات کو پکاریں اور کہیں یا فلاں میری مدد کر، اور قادر مطلق عظیم پروردگار اور نہایت رحم کرنے والی ذات کو بھول جائیں۔ یہ خالص ترین شرک ہے۔ بے شک اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے ہی بندے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت 194۔ اسی لیے اے مسلمان، تم اپنے رب کے لیے مخلص بندے بنو، اپنی دعا اور امیدوں میں اسی کو پکارو، خوف اور محبت اسی سے ہو، گڑ گڑانا اور آہوزاری اسی کے سامنے ہو۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیں میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم ہوا ہے، اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ماننے والا ہوں۔ سورہ الانعام آیت 162-63۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے دعوت توحید کا فریضہ سر انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کا مکمل تحفظ فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی قبروں کو مسجدیں بنانے والوں پر لعنت فرمائی اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین مخلوق قرار دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہیں مت بناؤ، میں تمہیں اس سے منع کر رہا ہوں۔ مسلم۔ اور اصحاب سنن کی روایت کے مطابق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والیوں، ان پر سجدہ گاہیں بنانے والوں اور چراغ جلانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ابو داؤد، ترمذی نے اسے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ مسلم اقوام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عظیم حق خالص توحید کے تحفظ کے لیے بھرپور کوششیں کی۔ آپ نے اس حق کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی بات، عمل اور کسی بھی حرکت پر کڑی توجہ دی تاکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق محفوظ ہو، جیسا کہ موطا میں امام مالک رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میری قبر کو ایسا مت بنانا جس کی پرستش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا اس قوم پر سخت غضب ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام راستوں کو بند کر دیا جو شرک تک پہنچانے والے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری قبر کو میلہ گاہ مت بناؤ اور مجھ پر درود پڑھو، تم جہاں بھی ہوگے تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔
اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی سکھا ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میری قبر پر مخصوص اوقات میں آنے جانے کو عادت مت بنا لینا۔ اس لیے اے مسلمان، ان تمام عظیم مصیبتوں اور مہلک ترین اعمال سے بچ کر رہنا۔ یہ بات ذہن نشین رکھنا کہ شیطان تمہاری گھات میں ہے۔ وہ لوگوں کے لیے شرک اور شرکیہ وسائل کو اچھا بنا کر دکھاتا ہے، انہیں صاف عقیدہ توحید سے روکتا ہے۔ کچھ محقق اہل علم کا کہنا ہے کہ شیطان حتی المقدور بنی آدم کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تاروں اور بتوں کے پجاریوں سے بھی بسا اوقات مخاطب ہو جاتا ہے اور ان کی ضروریات پوری کر دیتا ہے، لہذا غیر موجود افراد اور مردوں کو پکارنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ چنانچہ بسا اوقات شیطان مزعومہ حاجت رواؤں کی شکل اپنا کر مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کو مشکل سے نکال دیتا ہے۔ اس پر وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہی حاجت روا یا اسی کا شکل فرشتہ ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں شیطان ہوتا ہے جو اسے شرک کرنے کی وجہ سے گمراہی پر مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے شیاطین بتوں میں رہنما ہو کر مشرکوں سے ہم کلام ہوتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کبھی شیطان غیر اللہ کو پکارنے والے کے سامنے کسی صورت میں آ کر اس کی کچھ ضروریات بھی پوری کر دیتا ہے۔ اس لیے مومنو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور حقیقی معنوں میں اپنے پروردگار کی تعظیم کرو۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام سامعین کے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے بخشش طلب کریں، بے شک وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ، میں اپنے رب کی حمد اسی انداز سے بیان کرتا ہوں جیسے ہمارے پروردگار کو پسند ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی بلند و بالا ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے آنکھوں کو روشنی دی، بہرے کانوں کو سماعت عطا فرمائی اور پردوں میں پڑے دلوں کو راہ دکھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و صلاح کے بعد مسلمانوں، عبادت صرف ایک اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اسی لیے قرآن مجید میں سب سے پہلا حکم یہ ہے، اے لوگو تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت 61۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق ہے کہ وہی اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بنائیں۔ متفق علیہ۔ عبادت ان تمام کاموں کا نام ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور ان سے راضی ہوتا ہے، چاہے ان کا تعلق ظاہری اقوال اور افعال سے ہو، جیسے کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور دیگر تمام کے تمام عملی احکامات، یا ان کا تعلق نفسیاتی امور سے ہو، جیسا کہ خوف، محبت، خشیت، امید وغیرہ۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ان میں سے کوئی عبادت غیر اللہ کے لیے بجا لائے تو اس نے شرک کیا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائی ان امور سے بچیں، کیونکہ ان کا نقصان اور ضرر بہت ہی بڑا اور سنگین ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کرنے والے کو شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گناہ معاف کر دے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے تو اس نے بہت ہی عظیم گناہ کا ارتکاب کیا۔ سورہ نساء آیت 48۔ یا اللہ ہمارے سربراہ اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی اور نعمتیں نازل فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کے غلبہ نصیب فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کی پریشانیاں ختم فرما دے۔ یا اللہ ان کی پریشانیاں ختم فرما دے۔ یا اللہ ان کی مشکل کشائی فرما۔ یا اللہ ان کی مشکل کشائی فرما۔ یا اللہ انہیں امن و امان عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں میں فتنوں کو ختم فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں میں فتنوں کو ختم فرما دے یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ مسلمانوں کی تیرے اور ان کے لیے ان کے اپنے دشمنوں کے خلاف مدد فرما یا عزیز یا حکیم۔ یا اللہ تمام مومن اور مسلمان مرد خواتین کو بخش دے، فوت شدگان اور بے قید حیات تمام کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی تمام مشکلات مصیبتوں میں حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی تمام مشکلات اور مصیبتوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی تمام مشکلات اور مصیبتوں سے حفاظت فرما یا ذی الجلال والاکرام۔
یا اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو بہترین حکمران عطا فرما، انہیں شریر حکمرانوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو بہترین حکمران عطا فرما، انہیں شریر حکمرانوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو بہترین حکمران عطا فرما، انہیں شریر حکمرانوں سے محفوظ فرما۔ بے شک تو اس پر قادر ہے یا رب العالمین۔ اللہ کے بندو، اس کا ڈھیروں ذکر کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرو۔ ہماری آخری دعوت بھی یہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔